لاپرواہی اور تیز رفتاری 3 جانیں لے گئی۔ ناردرن بائی پاس ہمدرد یونیورسٹی کٹی پہاڑی کے قریب ٹریفک حادثہ، ڈمپر اور کار میں تصادم سے باپ بیٹے سمیت 3 افراد جاں بحق۔ شناخت اسامہ، سلیمان اور فراز کے ناموں سے ہوئی، ڈمپر ڈرائیور فرار۔ جناح اسپتال کے قریب ہوٹل میں اندھا دھند فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ ملزم نے ہوٹل کے اوپر جا کر بھی فائرنگ کی، اپنی ہی گولی لگنے سے ملزم شدید زخمی۔ پولیس نے شاہدین کے بیانات قلم بند کر لیے۔ آپریشن بنیان و مرصوص ایک ایسی شاندار مثال ہے جہاں قوم کی تمام طاقتیں متحد ہوئیں اور متحد ہو کر مادر وطن کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہماری خود مختاری یا سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، ہمارا رد عمل جامع، جوابی اور فیصلہ کن ہوگا۔ افواج پاکستان پاکستانی قوم کو اس کے حوصلے، عزم اور حب الوطنی پر سلام پیش کرتی ہے۔ اور آخر میں سورہ انفال کی ان آیات پر ختم کرنا چاہوں گا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور وہ سب سے مستحکم تدبیر کرنے والا ہے۔ جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی، ہمارے پاس دشمن کا کوئی پائلٹ نہیں، پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ پوری قوم نے متحد ہو کر آپریشن بنیان مرصوص کو کامیاب بنایا۔ پاکستان پر حملہ کرنے والی 26 بھارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ۔ براموس میزائلوں کا ذخیرہ، ایئر ڈیفنس سسٹم، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیے۔ پاکستان کے بھارت کو جواب نے نیا جنگی نصاب رقم کر دیا۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ On behalf of Pakistan Air Force, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, I stand here with you all with deep-rooted humility and gratitude. I am so thankful for Allah helped us in achieving whatever we desired, even whatever we deserved, more than what we deserved, for being able to be up to the task for PF, as they say, second to none. بھارت کے خلاف فضائی آپریشن ایئر چیف کی ذہانت سے کامیاب ہوا۔ بھارت نے بغیر پائلٹ طیارے پاکستان بھیجے، پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کو کرارا جواب دیا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب کی میڈیا کو بریفنگ۔ وائس ایڈمرل رب نواز بولے، پاک بحریہ بھی بھارتی جہاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ دوران جنگ پاکستان نیوی نے تمام بندرگاہوں کو آپریشنل رکھا۔ You know about the carriers, you have seen them in the movies, but as a professional military officer, I don't want to underestimate the enemy, but let's put the things in the right perspective. The INS Vikrant and the carrier, the Western carrier, there's a huge difference. This is an aircraft carrier which essentially sailed with 8 to 12 MiG-29s, which were barely essential to carry out its own air defense. The purpose of the carriers is power projection and to ensure air superiority in a given sea area. کھیل کے بعد جنگ کے میدان میں بھی انڈیا پیچھے بھاگا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا تقریر سے خطاب، 2 طرفہ تعلقات بہتر بنانے پر زور، کہا بھارت میں رہنے والی اقلیتیں بھی مودی سرکار سے پریشان ہیں، ملک کی دفاع کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ایک ہو گئی۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح کا جشن، کراچی میں ریلیاں، یوم تشکر پر شہریوں کا افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین۔ جلاوان عوامی پینل کی جانب سے ریلی کا انعقاد، قومی جذبہ قابل دید۔ میر بہرام خان قلندری کی قیادت میں ریلی، بھارتی جارحیت کے خلاف مظاہرہ، فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کراچی والوں کی بڑی پریشانی، بجلی، گیس نہ پانی۔ لیاقت آباد بلدیہ قائد آباد کے مکین خوار، اولڈ سٹی ایریا لیاری مواج کوٹ بھی متاثر، اورنگی ٹاؤن سیکٹر 14C کے مکین پانی نہ ملنے سے پریشان۔ 1 لاکھ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہریوں کا بجلی جاتے ہی پانی کی بندش کا بھی شکوہ، شہریوں کا گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔
मजबूरी है, LPG डलवाना पड़ी है, गैस नहीं है, घरों के अंदर गैस ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। ये गवर्नमेंट ने हमको परेशान कर दिया, ना गैस आ रही है ना पानी आ रहा है। इसकी वजह से हमको मजबूरी है, गैस डलवाना पड़ती है। रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर आदमी है तो बिल इतना आ रहे हैं कि यकीन करो हम लोग देने पे बड़े मजबूर है, और ये गवर्नमेंट में हम लोग बहुत परेशान है। सारा दिन परेशान, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, हर आदमी पर मजबूरी है। और क्या बोलूँ, यही बोलूँ, क्या बोलूँ। कराची में जारी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। यूसी सतह पर सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीमों को अहमियत देने की हिदायत। सूबाई वजीर नासिर शाह की जेर सदारत जायजा इजलास। आने वाले बजट में कराची के मुजव्वजा तरक्याती मंसूबों पर गौर किया गया। चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात नजम शाह ने ब्रीफिंग दी। ग्राउंड, पार्क, तफरीगाहों की तज़य्युन और आराइश के मंसूबे भी जेर गौर आए। और बल्दिया उस्मा का फेयर हॉल में कवाली का एहतमाम। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, इवेंट से खूब लुत्फानंदोज हुए।